مکہ کے پتھریلے پہاڑوں کے پیچھے طائف کے سرسبز و شاداب وادی سے ذرا سا آگے ایک قافلہ آباد تھا جس کا نام قبیلہ بنی سعد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی بول چال، حکمت اور میٹھی زبان کی بنا پر حجاز میں بڑا مشہور و ممتاز تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے تھے بلکہ یہ زبان سکھاتے بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کی صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تربیت اور خاص عربی زبان سکھانے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہر کا رخ کرتیں اور نومولودہ بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتیں۔ انہی عورتوں میں ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جنہیں نبی آخر الزمان سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام رزاق میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ آگے کی کہانی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں ہمارا علاقہ شدید تر قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت ترین گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتینوں کا ایک قافلہ نومولودہ بچوں کے موصول کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتینوں میں ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید گدی پر سوار تھی، خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میری گدی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت ہی سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے ہی مکہ پہنچ گئیں۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب یہ پایا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انعام و اکرام نہ ملنے کی اندیش نظر انہوں نے وہ بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے عاملہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے باوجود دودھ ختم نہیں ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے تھے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدی جو سارے قافلے سے پیچھے چلتی تھی بہت تیز رفتاری سے چلتی ہوئی سارے قافلے سے آگے چلنے لگی۔ میرا خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ بہت خوش قسمت ہے کہ ایسے سعادت مند بچہ اس سے مل گیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بدستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گاؤں والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے۔ خدا کی قدرت ان جانوروں کے بھی دودھ اتر آیا۔ حلیمہ اور ان کے گھر والے اس نصیبہ وار بچے پر 100 جان سے فدا تھے اور نہایت محبت اور شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور اپنے نونہال کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں اور اپنے فرزند کو خوب پیار کیا۔ جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مکے کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔
حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان لی اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس اپنے قبیلے میں آ گئیں۔ 5 برس تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شق العدر پیش آیا۔ اس کی کیفیت یوں ہے کہ ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے 2 بچے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حارث بے تابانہ اس طرف دوڑے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، لیکن چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پوچھا کیا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھے سیدھا لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی، پھر میرے دل کو سینے میں رکھ کر درست کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند یہ واقعہ سن کر بہت حیران اور فکر مند ہوئے کہ نہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ باہم مشورے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے اور عام الفیل کے 6 سال جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال 2 دن کی تھی، دنیا کی سب سے قیمتی امانت کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا اور واقعہ شک اور اپنی تشویش کی کیفیت بیان کی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تمہیں اندیشہ ہے کہ کوئی جن یا شیطان اس بچے کو نقصان پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں، میرا بیٹا دنیا میں ایک عظیم الشان ہستی بننے والا ہے، یہ آفت سے محفوظ رہے گا اور اللہ اس کی ہر حال میں حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے وہ حیرت انگیز معجزات بیان کیے جو انہیں ایام حمل میں اور ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پیش آئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے کئی بچے اور بھی تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام انیسہ اور دوسری کا نام شیمہ تھا اور ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شریک بہن بھائی تھے۔ جوانی میں جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما چکے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال و حوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اعلان دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کرنے آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کی نظر اس بوڑھی عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ تیزی سے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطردارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ نے صحابہ اکرام کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع قلعہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا اس خبر پر خوشی سے نہال تھیں اور ایام رضا کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتیں اور کہتیں، مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کی
کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت ہی برگزیدہ بندہ ہے اور یہ ضرور کسی بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کی دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو وہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا۔ لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دین محمدی نہ اختیار کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور وہاں پہنچ کر سب نے سلام قبول کیا۔ ان میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر حارث جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ غفار نے کہا کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ایک اللہ اور جنت اور دوزخ کی باتیں کرتا ہے۔ اس نے ہمارے اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے، آپ علیہ السلام کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ صرف وہ سچ ہے کہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث پر اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے مقدر رشتے کا احترام تھا کہ آپ علیہ السلام نے جنگ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو حوزین کے 6000 قیدی آزاد کر دیے اور بے شمار مال و غنیمت واپس کر دیا۔ وہ اس لیے کہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام کے بھی رضائی رشتہ دار تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 99 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔